الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سميت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا من أحب حسينا فقد أحب الله وعلى من أبغض حسينا فقد أبغض الله. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم مرتضیٰ حسین چھوٹے مردہ خورشیدی بیگم بنت عابد حسین سکندر جہاں بنت مرتضیٰ حسین قمر جہاں بنت مرتضیٰ حسین زمرد جہاں بنت محمد وسیع اشتیاق حسین ابن مرتضیٰ حسین محمد نصیر ابن شعیب حسین اور تمام مرحومین کی روح کو افطار فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ارشاد سرور کائنات ہے، یہ جان لو کہ جو مولا حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ جو مولا حسین سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے. مولا حسین علیہ السلام کی محبت کے فائدے اور مولا امام حسین علیہ السلام کی دشمنی کے نقصانات. عزیزان گرامی، امام کی محبت میں ہم سارے کام کر رہے ہیں اور بغیر امام کی محبت کے ہماری کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں. ہمیں اللہ نے وہ شرف بخشا ہے اور الحمدللہ ہم لوگ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کہ ہم نے ان سے جو محبت کا اظہار کیا ہے وہ معرفت امام کی بنا پر ہے، معرفت اہل بیت کی بنا پر ہے، معرفت اسم و طہارت کی بنا پر ہے. لہذا ہم سب کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم نے جو محبت کی ہے یہ محبت سمجھ کر کی ہے، پڑھ کر کی ہے، اور جو محبت کا حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کہ اہل بیت کی معرفت رکھتے ہیں. اہل بیت کی معرفت کے ساتھ معصوم کی معرفت ہے، امام کی معرفت ہے، ہادی برحق کی معرفت ہے، خدا کے نمائندوں کی معرفت ہے. یہ وہ عظمتیں ہیں، یہ وہ رتبے ہیں، یہ وہ درجات ہیں جو اللہ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دیا ہے.
یہ سب ہم سب جانتے ہیں اور اسی بنا پر ہم محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم سب کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے دوسروں لوگوں کی بنسبت ہمیں زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہے، اس لیے کہ دوسرے لوگوں نے صرف نام سے محبت کی ہے، صفات سے محبت کی ہے، فضائل سے محبت کی ہے، لیکن جو معرفت کا حق ہے، جو اللہ کی طرف سے نمائندگی ہے، جو پاکیزگی ہے، جو طہارت ہے، اس کو ان لوگوں نے نظر انداز کیا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے لوگ کیوں دور ہوئے، یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ دعوی محبت کرنے والے بہت ہیں، لیکن در اہل بیت سے وابستہ رہنے والے کیوں کم ہیں، اس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام خود پاک و پاکیزہ ہیں، خود ہدایت یافتہ ہیں، خود معصوم ہیں، خود ہادی و رہبر ہیں۔ یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے چاہنے والے ہوں، یا جہاں ہماری تعلیمات پہنچ رہی ہے یا جو ہم سے منسلک ہو رہا ہے، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کا عمل جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ لہذا انہوں نے ہمیشہ دعوت عمل دیا ہے، دعوت فکر دیا ہے، بندوں کو خدا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے فضائل نہیں پڑھوائے ہیں، لوگوں نے فضائل پڑھے ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلتیں ہیں، ان کے فضائل ہیں، لیکن انہوں نے اپنی فضیلت نہیں پڑھوائی، بلکہ اپنی ذات سے جو ہے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچایا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے تیار کیا ہے، اللہ کے لیے مخلص بندوں کو تلاش کیا ہے۔ ان کا کردار ایسا کردار رہا ہے کہ دنیاوی نمائندوں کی طرح نہیں تھا کہ ہمارے یہاں مجمع ہونا چاہیے، ہمارے یہاں گیدرنگ ہونی چاہیے، ہمارے یہاں کراؤڈ ہونا چاہیے، اس میں چاہے جیسے آ جائیں۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی نمائندے جب بلاتے ہیں تو ہر ایک کو بلا لیتے ہیں، پیسے کے بل پہ آ گئے، کھانے کے بل پہ آ گئے، تعلقات کے بل پہ آ گئے، لوگوں کو آمادہ کر لیا گیا، سواری کے انتظامات ہو گئے، آ گئے، اس میں سب آ گئے، اچھے برے سب آ گئے، جاننے والے نہ جاننے والے سب آ گئے۔ لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے یہاں یہ معاملہ نہیں ہے، وہ ہر جگہ جاتے ہیں اور ہر جگہ وہی پیغام پہنچاتے ہیں جو خدائی پیغام ہے۔ ان کے یہاں یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم تمہارے یہاں آئے ہیں تو ہم تمہارے میں رنگ جائیں، نہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ در اہل بیت سے لوگ کم ملے ہیں، اس لیے کہ یہ دعوت عمل دیتے تھے، یہ دعوت فکر دیتے تھے، اور جب بات عمل کی آ جاتی ہے تو یہاں سے کئی لوگ الگ ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ فضائل پڑھیے، عمل کی بات نہ کیجیے، لیکن یہی عمل کی دعوت تھی کہ جس نے مضبوطی دکھلائی، جس نے عمل کیا ہے، جس نے ساتھ دیا اہل بیت کا، وہ کم لوگ رہے، اور جو عمل سے غافل رہے وہ در اہل بیت سے دور ہوتے گئے۔ ہمیں دو چیزیں یاد رکھنی ہے، غدیر ہے، فرش ادا ہے۔ غدیر میں جو مجمع روکا گیا ہے 1.25 لاکھ حاجیوں کا، یہ تبلیغ کے نام پہ روکا گیا ہے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ مجلس فضائل پڑھیے، تبلیغ نہ کیجیے، یہ ہمارے نوجوانوں کی فکروں میں بھرا جا رہا ہے، اور اس مجمع یہ چاہتا ہے کہ منبر پہ ایسے لوگ آئیں جو فضائل پڑھیں، تبلیغ نہیں۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کہہ رہے فضائل پڑھیے، کون ایسا عالم ہے، کون ایسا ذاکر ہے، کون ایسا خطیب ہے، کون ایسا مدح خوان اہل بیت ہے جو فضائل اہل بیت نہیں پڑھتا؟ لیکن اسی فضائل سے ہی دعوت تبلیغ کی جاتی ہے، اسی سے دعوت فکر دی جاتی ہے، اسی سے دعوت عمل دیا جاتا ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دل و دماغ کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ میدان غدیر ہمارے لیے بڑا اہم ہے، غدیر ہم لوگوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر غدیر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، یہ مانتے یا نہیں مانتے؟
جب غدیر سب کچھ ہے تو غدیر میں رسول اللہ نے 1.25 لاکھ حاجیوں کو، صحابیوں کو، مسلمانوں کو جو روکا تھا، اللہ نے فضائل کے نام پہ نہیں رکوایا تھا۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کر دیجئے۔ یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ 1.25 لاکھ حاجیوں کو جو میدان غدیر میں روکا گیا ہے، اور اتنی اہمیت کے ساتھ روکا گیا کہ اگر یہ نہیں کیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ رسول کی پوری زندگی داؤں پہ لگی ہے، اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں کیا۔ پہنچانے کا نام ہی تبلیغ ہے۔ اے رسول اس کی تبلیغ کیجئے، اگر یہ نہیں کیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اب رسول نے میدان غدیر میں تبلیغ کے نام پہ کیا کیا ہے؟ تبلیغ کے نام پہ کیا کیا؟ حمد خدا بیان کیا، تعلیمات اسلام بیان کیا، اس کے بعد یہ فرمایا میں جانے والا ہوں، میرا وقت آنے والا ہے، اور اس کے بعد کہا میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، اور علی کو اٹھا کر دکھلا دیا اور بتلا دیا۔ بھائی رسول اللہ نے کر کے دکھلایا بھی ہے اور زبان سے بتلایا بھی ہے۔ رسول آگے کے حالات جانتے ہیں، رسول غیب جانتے ہیں، رسول جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ رسول کا کام کوئی عبث نہیں ہوتا، عبث نہیں ہوتا۔ رسول نے دکھلایا بھی اور بتلایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی مولا ہیں۔ اب یہیں سے یہاں پہ بھی 2 نظریے ہو گئے، ایک حق کو چھپانے والا، ایک حق کو بیان کرنے والا، ایک رسول کی تعلیمات پہ پردے ڈالنے والا، ایک رسول کی تعلیمات کو نشر کرنے والا۔ کیسے؟ شیطان ہر جگہ لگے ہوئے ہیں۔ نبی اللہ نے میدان غدیر میں منبر غدیر پہ مولا علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ لوگوں نے مان لیا، لیکن بعد میں جو ہے تحریف کی گئی۔ کیا کہا گیا؟ مولا کے معنی یہ نہیں ہیں۔ شیطان نے بہکایا کہ مولا کے معنی یہ نہیں ہیں۔ انہیں سوچنے کی ضرورت تھی جس معنی میں نبی مولا ہے اسی معنی میں علی مولا ہے۔ اگر تم نبی کو دوست مانتے ہو تو علی دوست ہیں، اگر یہ مولا کے معنی حاکم ہیں تو علی حاکم ہے۔ جنہوں نے تعلیمات اہل بیت کو جو ہے پہنچایا ہے، مولا کا معنی حاکم لیتا ہے، جس نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ مولا کے معنی دوست لیتا ہے۔ حبیب خدا ختم انبیاء بلندر صلوات۔ 1.25 لاکھ حاجیوں نے مبارکبادی دی ہے، سب نے۔ یہاں ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مبارکبادی دے رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ مبارک ہو، مبارک ہو علی ابن ابی طالب، آپ ہمارے بھی مولا ہو گئے اور تمام مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے۔ یہی کہہ کے تو کہا گیا ہے، یہی کہہ کے مبارک بات دی گئی ہے، یہی کہہ کے بیعت کی گئی ہے۔ اب اگر فقط زبان سے کہہ دینا کافی ہے، فضائل زبان سے، لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ہم محبت کر رہے ہیں، لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ہم فضائل پڑھ رہے ہیں، اگر انہیں دعوت عمل نہ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ غدیر میں یہ لوگ علی کی فضیلت کو دیکھ کے آ رہے ہیں کہ نبی نے اٹھایا ہے اور بتلایا ہے۔
فضائل بھی دیکھ کے آ رہے ہیں، علی کی فضیلت بھی دیکھ کے آ رہے ہیں، فضائل کا اقرار بھی کر کے آ رہے ہیں کہ آپ تمام مومنین و مومنات کے اور ہمارے بھی مولا ہیں۔ اب لفظ مولا کہہ دینے پہ ہی اگر کامیابی تھی تو مدینے میں آنے کے بعد یہ لوگ پھر گئے۔ جن لوگوں نے غدیر میں آگے بڑھ کے مبارکبادی دی تھی، مدینے میں آنے کے بعد نبی کی رحلت کے بعد پھر گئے، چھوڑ دیا۔ لیکن جب یہ لوگ حکومت پہ آ گئے، اب کوئی مسئلہ ہوتا تو پھر علی کو بلاتے تھے، مولا یہ بتلا دیجئے، مولا یہ مشکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علی کے فضائل جانتے تھے کہ مسئلے کا حل یہی کریں گے، مشکلات میں حل یہی کریں گے، پریشانیوں میں یہی ساتھ دیں گے، ہمیں مصیبتوں سے یہی بچائیں گے۔ غدیر میں کہتے آئے مولا ہے مولا ہے مولا ہے، اب مدینے میں آنے کے بعد جو ہے انہیں چھوڑ دیا، حکومت خود کر رہے ہیں۔ اب کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو بلاؤ علی ابن ابی طالب کو، بلاؤ فرزند ابو طالب کو۔ اب مولا آ رہے ہیں، سوال ہو رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، مسئلے آ رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ ہوا کیا؟ اگر فضیلت کے اقرار سے کامیابی تھی تو کامیاب تو یہ لوگ ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ غدیر میں مبارکبادی میں آگے یہ ہیں، دربار میں بلا کے مولا سے علم حاصل کرنے والے یہ ہیں، مسئلے مسائل پوچھنے والے یہ ہیں، مشکلات میں سہارا لینے والے یہ ہیں، یہ تو آگے ہیں۔ اگر مان لینا ہی کمال ہے تو یہ تو سب سے آگے ہے۔ پتہ چلا کہ یہ عمل سے پیچھے تھے، یہ عمل سے پیچھے تھے۔ اگر علی کو حاکم مان لیتے تو یہ کبھی خلافت کی کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ اگر یہ عمل کی منزل میں آ گئے ہوتے کہ ہم غدیر میں مولا مان کے آ رہے، مبارکبادی دے کے آ رہے ہیں، تو انہیں تو ہر منزل پہ مولا سے کا ساتھ دینا چاہیے تھا، مولا کو اولیت دینا چاہیے تھا، مولا کو دربار میں بیٹھلانا چاہیے تھا، خود سامنے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ فضیلت بھی جانتے ہیں، فضائل بھی پڑھتے ہیں۔ اب فضائل کیسے نہیں پڑھا؟ کہا لولا علیون، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بھائی فضائل پڑھنا ہے، دعوت عمل میں آنا ہے۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ جن لوگوں نے دعوت عمل پر لبیک کہا ہے، انہوں نے قبول کیا ہے، عمل کی منزل میں آگے آئے ہیں، ان لوگوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا ہے، وہ علی کے ساتھ رہے۔ جہاں عمل کی بات آتی ہے وہاں مختصر لوگ ملتے ہیں، وہاں اچھے لوگ ملتے ہیں، وہاں اہل بیت سے محبت پائی جاتی ہے۔ اہل بیت کے در پہ کم لوگ کیوں تھے؟ اس لیے کہ عمل کی منزل تھی، اور جب عمل کی منزل آتی ہے تو لوگ الگ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اہل بیت کا کردار یہ ہے کہ یہ چاہے الگ ہو جائیں، لیکن اگر ان کو ضرورت ہوگی تو ہم دربار میں بھی جائیں گے، مسئلے ان سے پوچھے جائیں گے، اگر یہ نہیں بتائیں گے تو ہم جائیں گے مسئلے کا جواب دینے کے لیے۔ یہ اگر مشکلوں میں آئیں گے اور ہمیں پکاریں گے مشکل سے نکالو تو ہم جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ یہ رہنا چاہیے۔ اہل بیت ہر مجمع میں گئے ہیں، ہر مذہب و ملت میں گئے ہیں، ہر خیال کے لوگوں کے درمیان گئے ہیں، لیکن کسی کے ہم خیال نہیں ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں کے مجمع میں گئے ہوں تو اسی رنگ میں ڈھل گئے ہوں، نہیں۔ عیسائیوں کے مجمع میں گئے تو ایسا نہیں ہے کہ عیسائیوں کے مجمع میں ڈھل گئے ہوں، نہیں۔ جہاں گئے اپنے رنگ میں ان کو ڈھالنے کی کوشش کی۔ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ مباہلہ عیسائیوں سے ہوا ہے، اہل بیت گئے، عیسائیوں کے رنگ میں نہیں ڈھلے،
अपनी हकानियत का सबूत वहां पर दिया। हर मजमे में, कल हमने अर्ज किया था, शादी में गए यहूदी के यहाँ, लेकिन अपना अकीदा, अपना ईमान, अपना इजहार, अपना दीन, अपना इस्लाम वहाँ पर पहुँचाया। तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जहाँ मौका मिले, जो दावत दे वहाँ जाएं। ऐसा ना हो कि हम ये कह दें नहीं वहाँ हमारे हम फिक्र नहीं है, हम ख्याल नहीं है, हमारे चाहने वाले नहीं हैं, हमारा मजमा नहीं है, हम उनमें नहीं जाएंगे। नहीं, अगर अहले बैत के चाहने वाले हो तो अहले बैत की सीरत पर अमल करते हुए हर मैदान में जाओ। बस जिम्मेदारी ये है कि अपने रंग में बरकरार रहना। ये ना हो जाए कि भाई मजमा उनका था, मैं मजबूर था ये बोलने में। नहीं, मजबूर ना हो, जाओ मसले को हल करो, अहले बैत की तालीम देकर आओ। जमाना चाहे जैसा हो, माहौल चाहे जैसा हो, लोग चाहे जैसे हो, अपने रंग में रहो। अपने रंग का मतलब ये है कि अहले बैत की सीरत पे रहो, अहले बैत की तालीमात पे रहो। और ऐसे चाहने वाले पाए गए हैं। बहलोल इन्हीं में से हैं। इमाम के चाहने वाले हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं, मासूम के चाहने वाले हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं, इमाम की तालीमात को नश्र कर रहे हैं, लोगों तक पैगाम अहले बैत पहुंचा रहे हैं, पैगाम इस्लाम पहुंचा रहे हैं। बड़ी सख्तियां थी, बड़ी पाबंदियां थी, दर अहले बैत तक कोई न जाने पाए। इन्हें सताया जाता था, इनका बाइकाट किया जाता था, इन्हें जिंदानों में रख दिया जाता था। दर अहले बैत से हमेशा जालिमों ने, जाबिरों ने रोका है, लेकिन इमाम के चाहने वालों ने इमाम की तालीमात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। उन्हीं में जनाब बहलुल दाना का नाम भी है। बहलुल का हुलिया बड़ा अजीब है। देखिए, तबलीग करने के लिए इंसान को जो है, अगर खिदमत दीन का जज्बा है, अहले बैत से मोहब्बत है, तो वो हर रंग में ढल जाएगा, इसलिए कि हमें खिदमत दीन करना है, हमें तालीमात अहले बैत को पहुंचाना है। बहलुल चाहने वाले उन्हें दाना कहते हैं और ना चाहने वाले उन्हें दीवाना कहते हैं। इसी दीवानगी को जमाने ने देखा और अहले बैत अथार ने अपने चाहने वाले को इतनी दानाई दे दी थी कि पूरा यकीन है। उधर से जुनैद बगदादी अपने हवाली मवाली के साथ पहुंचे। ये मुफ्ती आदम हैं, हुकूमत की जानिब से ओहदे पे हैं, सबसे बड़े आलिम हैं, फैसला सुनाते हैं। जब बाजार में निकलते हैं तो साथ में मजमा होता है। इन्होंने एक दिन अपने हवाली मवाली से कहा, आओ बहलुल से मजाक करते हैं। और बहलुल को देखा, कहा आओ इनका मजा लेते हैं। करीब आए, आने के बाद कहा, बहलुल हमें पढ़ाओगे? बहलुल ने कहा, हम पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने से पहले हम इम्तिहान लेते हैं। पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने से पहले हम इम्तिहान लेंगे, मेयार देखते हैं, कौन से क्लास में तुम्हें रखना है, हम देखेंगे, इम्तिहान लेंगे। वो आए थे मजाक करने, अहले बैत के चाहने वाले को रुसवा करने आए थे, मजा उड़ाने आए थे। कब बहलुल पढ़ाओगे? कब पढ़ाएंगे? तो ये नहीं हुआ कब से आना है। कहा नहीं, पहले इम्तिहान लेंगे, अगर पास हो गए तो फिर पढ़ाएंगे। कहा इम्तिहान ले लो। कहा तैयार हो? कहा हाँ तैयार है। कहा मेरा सवाल ये है कि बोलना कितना चाहिए? कहा ये भी कोई सवाल है बहलुल? ये भी कोई सवाल है? बहलुल ने कहा हमारा सवाल यही है, बोलना कितना चाहिए। अब तुम इम्तिहान दो। तो वो ये समझ रहे थे कि ये तो कोई सवाल ही नहीं है। बाद लोगों के जहन में होता है ना कि हम इस मेयार के हैं तो हमसे इसी मेयार का सवाल किया जाए। बहलुल उन्हें बतलाना चाहते थे
कि चाहे जिस मेयार पे पहुंच जाओ, ना अहले बैत का मुकाबला कर सकते हो, ना अहले बैत के चाहने वालों का कर सकते हो। दुनिया तुम्हें बुलंद कर दे वो और बात है, असल बुलंदी अहले बैत बुलंद करे तो ये बुलंदी होती है। ना ये कि हुकूमत तुम्हें बुलंद कर दे, तुम्हें दर्जा दे दे, अपने को बुलंद नहीं समझना। बताओ, सवाल ये है बोलना कितना चाहिए का, ये भी बताओ, यही सवाल है का कम बोलना चाहिए, कब फेल हो गए, हमारे इम्तिहान में फेल हो गए, हम नहीं पढ़ा सकते। का बहलोल, जवाब तो हमारा बिल्कुल सही है, कम बोलना चाहिए ताकि जबान महफूज रहे। ज्यादा बोलेंगे तो न जाने क्या क्या निकल जाएगा। कम बोलना चाहिए, जवाब तो यही है। कहा नहीं, गलत है, एक मौका और दे दो, एक मौका और। कहा फिर तैयार हो? का तैयार है। का खाना कितना चाहिए? का बहलोल, ये भी कोई जवाब सवाल है? का हमारे सवाल ऐसे ही हैं, अगर पढ़ना है तो इम्तिहान दो, सवाल ये है कि खाना कितना चाहिए। का बहलोल, हम इसका जवाब दे देते हैं, खाना कम खाना चाहिए ताकि नींद का गलबा ना हो, इंसान थकावट महसूस न करे, और कम खाएगा तो फ्रेश रहेगा। बहलोल ने कहा ये भी, यहाँ भी तो फेल हो गए, दूसरा मौका भी गया। अब ये आए थे मजा लेने, अब ये अपने हवाली मवाली के साथ अब इनका मजा बहलोल उठा रहे हैं। अब इनको और लगी कि हम तो आए थे मजा लेने, अब ये हम सबका मजा बराबर फेल कर रहा है, पहले में फेल, दूसरे में भी फेल। का बहलोल, हमें पढ़ाओ, का आखिरी मौका, का बताइए, का सोना कितना चाहिए। का बहलोल, तुम्हारे सवाल भी अजीब हैं, का ऐसे ही हैं। का कम सोना चाहिए ताकि जिक्र खुदा कर सके। का यहाँ भी फेल हो गए। अब बहलोल ने कहा न तुम्हें बोलने का तरीका मालूम है, न खाने का तरीका मालूम है, न सोने का तरीका मालूम है, लिहाजा हमारी शागिर्दी में नहीं आ सकते। जाओ, हम नहीं पढ़ाएंगे, हमारी शागिर्दी में नहीं आ सकते। अब जब बहलोल ने इतना डांटा इनके हवाली मवाली के साथ तो बड़ी शर्मिंदगी हुई। अब दरबार तक शिकायत पहुंच गई, हारून तक। मैं आज इन्होंने रोड पे बेइज्जती कर दी, बाजार में हमारी बेइज्जती हो गई। हम तो इस ओहदे पे हैं कि लोग झुककर मिलते हैं, और इसने हमारे साथियों के साथ ही बेइज्जती कर दी। बुलाया जाए बहलोल को। अहले बैत का चाहने वाला माहौल चाहे जैसा हो, जमाना चाहे जैसा हो, हालात चाहे जैसे हों, वो अपने रंग में रंगा रहता है, अहले बैत के रंग में रहता है, खुदाई रंग में रहता है, हुसैनी रंग में रहता है, वो कलर नहीं बदलेगा। दरबार में बुलाया गया, लोगों को इकट्ठा किया गया, तमाम उलमा जो है दरबार में बैठे हुए हैं। जुनैद बगदादी कहते हैं, इनसे हमने पूछा था कि हम पढ़ना चाहते हैं, इन्होंने कहा इम्तिहान लेंगे, इन्होंने सवाल किया बोलना कितना चाहिए, हमने कहा कम। तो दरबार में बैठने वालों ने कहा हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, सही जवाब था। बहलोल सुनते रहे। कहा इन्होंने हमसे सवाल किया था खाना कितना चाहिए, हमने कहा था कम, सबने कहा बहुत सही जवाब था, आप तो पास हैं। बहलोल सुनते रहे, और जब बहलोल का नंबर आया, खड़े हुए, बहलोल ने कहा अहले बैत का चाहने वाला हर जगह जाएगा, पहुंचाएगा क्या? तालीम आते अहले बैत। पहुंचाएगा क्या? तालीम इस्लाम। पहुंचाएगा क्या? किरदार अहले बैत। पहुंचाएगा क्या? सीरत अहले बैत। वो माहौल नहीं देखता, दरबार का माहौल जो है बिल्कुल बहलोल के खिलाफ है। सारे आलिम जुनैद बगदादी के साथ हैं, बहलोल तन्हा दरबार में है। बहलोल खड़े होके कहते हैं
कि हमने इनसे सवाल किया था बोलना कितना चाहिए, इन्होंने कहा कम बोलना चाहिए, ये भी गलत है। जितने साथ दे रहे हैं वो सब भी गलत है। ये जुर्रत देखिए, ये हौसला देखिए, ये जज्बा देखिए, ये मोहब्बत देखिए। ये अहले बैत का चाहने वाला है, बड़े दरबार में कह रहा है जुनैद बगदादी भी गलत हैं, जितने साथ देने वाले हैं वो सब भी गलत हैं। ये फेल हो चुके हैं, ना इन्हें बोलने का तरीका, ना इन्हें खाने का तरीका, ना इन्हें सोने का तरीका। अब दरबार में सन्नाटा है कि ये तो यहाँ पे भी हमें जलील कर रहा है, ये तो यहाँ भी हमारा पानी उतार रहा है। अब बात गुस्से की आ गई। हाकिम ने कहा बहलोल, अगर तुमने सबको मुतमईन नहीं किया तो तलवार चलेगी, सर और तन में जुदाई होगी। आखिरी नौबत दुश्मनों से यही होती है कि जब इल्मी मुकाबला नहीं हो पाता, जब इल्म का जवाब इल्म से नहीं दे पाते, तो वो सर और तन में जुदाई करना चाहते हैं। हारून ने कहा बहलोल, अगर मुतमईन नहीं कर सके तो सर कलम कर दिया जाएगा। बहलोल मुतमईन है। तालीमात अहले बैत वो होती है कि जिसे किसी भी जमाने में, कहीं पे भी, किसी भी मजमे में तालीमात अहले बैत रख दो, ये तालीमात अहले बैत का मौजूदा है, वो मनवा लेती है, वो मनवा लेगी। आपका काम है तालीमात अहले बैत को पेश कर दो, तालीमात इस्लाम को वहां पेश कर दो, वो खुद मनवा लेगी। बहलोल ने कहा ठीक है। और उसके बाद बहलोल समझाने लगे, कहने लगे देखो हमने कहा था बोलना कितना चाहिए, इन्होंने कहा कम बोलना चाहिए। हमने कहा गलत है। सही जवाब ये है कि इंसान को बोलने से पहले सोचना चाहिए क्या बोलने जा रहे हैं। बोलने से पहले सोचना चाहिए क्या बोलने जा रहे हैं। अगर हक बोल रहे हो तो बोलते चले जाओ, कोई लिमिट नहीं है। अगर खिलाफ हक बोल रहे हो तो एक हद भी जुर्म है। पता चला कि चाहने वाला बतला रहा है कि बोलने से पहले तौल लो। अब यही अप्लाई हमें अज़ादारी में भी करना है। जो मिंबर पे आ रहा है, जो खुतबा दे रहा है, जो मजलिस पढ़ रहा है, जो कसीदा पढ़ रहा है, जो नवा पढ़ रहा है, उसे भी सोचने की जरूरत है कि अगर अहले बैत की तारीफ में बोल रहे हो तो बोलते चले जाओ, और अगर अहले बैत के खिलाफ बोल रहे हो तो एक एक हर्फ का जवाब अल्लाह की बारगाह में, अहले बैत की बारगाह में, इमाम की बारगाह में देना है। बोलना कमाल नहीं है, हक बोलना कमाल है। एक सलवात पर मोहम्मद सबकी समझ में आ गया। सही जवाब क्या है? बोलने से पहले गौर व फिक्र करो। सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, हक बोल रहे हो, बातिल बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? तारीफ कर रहे हो कि मजम्मत कर रहे हो, किसी के कसीदा पढ़ रहे हो कि किसी की गीबत कर रहे हो? बोलने से पहले तौलो क्या कर रहे हैं, हक बोलो। दूसरा सवाल था कि खाना क्या चाहिए। इन्होंने कहा काम सबका जवाब गलत है, इनका भी है। सही जवाब ये है कि खाने से पहले देखो कि हलाल खा रहे हो या हराम खा रहे हो। खाने से पहले देखो हलाल खा रहे हो या हराम खा रहे हो। खाने वाले तो बहुत मिले, कुछ ने जो है खाना खाया, कुछ ने पूरा बाग खाया। खाना कमाल नहीं है, खाने से पहले सोचना कमाल है। हक खा रहे हो, हलाल खा रहे हो या हराम खा रहे हो। खाना कमाल नहीं है, खाने से पहले सोचो हलाल है या हराम। अगर हलाल है तो खाओ, अगर हराम है तो एक लुक़मा भी तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, एक दाना भी नुकसानदेह है। का सोना कितना चाहिए,
کا کم سونا چاہیے؟ بہلول نے کہا یہ بھی ان کا جواب غلط تھا. صحیح جواب یہ ہے کہ انسان کو سونے سے پہلے اپنا حساب و کتاب کر لینا چاہیے کہ آج ہمارے واجبات ادا ہیں یا نہیں ادا ہیں، آج کی ہماری ذمہ داری ادا ہے یا نہیں ادا ہے. اگر سونے سے پہلے واجبات نہیں ادا ہے، باقی ہیں، تو انہیں ادا کر لو، اس کے بعد سو. اس لیے کہ سو گے تم، اٹھو گے خدا کی مرضی سے. اگر خدا نے اٹھا لیا تو واجب رہ جائے گا. تو سونا کمال نہیں ہے، سونے سے پہلے ذمہ داری ادا رہے تب سو. اب یہاں سے سمجھے ماحول کیسا تھا، مجمع کیسا تھا. ہم خیال نہیں تھے، ہم فکر نہیں تھے، اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے، دیندار نہیں تھے، لیکن بہلول کو موقع ملا تو بازار میں بھی مقابلہ کیا ہے، دربار میں بھی مقابلہ کیا ہے. اہل بیت کا چاہنے والا ہر جگہ رہتا ہے. ایک صلوات بر محمد سمجھا کے آئے گا. تعلیمات اہل بیت رکھو ان کے سامنے، سب سمجھیں گے، سب کی سمجھ میں آئے گا. پیغام اہل بیت پہنچاؤ، سب کی سمجھ میں آئے گا. ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے، اہل بیت کا راستہ بتانے کی ضرورت ہے. ہمیں ان کے جذبے سے، ان کے عقیدے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جہاں دل صاف ہوگا، جہاں فکر صاف ہوگی، وہاں یہ تعلیمات اہل بیت اپنا راستہ بنا دے گی. اسے پہنچائیے جہاں موقع ملے. الحمدللہ آج کا زمانہ جو ہے آن لائن کا زمانہ ہے. یہ سب ثواب جاریہ ہے. شعیب بھائی یہ کام کر رہے ہیں، یہ ثواب جاریہ ہے. یہ 1 گھنٹے کی محنت کب تک ثواب دے گی؟ جب تک یہ باقی رہے گا. ہم اور آپ یاد کرتے ہیں نا، جب 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی محفل کرتے ہیں یا ان کی شہادت کی مجلس کرتے ہیں، تب واقعہ پڑھا جاتا ہے نا کہ نبی اللہ نے سلام بھجوایا تھا. پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا؟ کہ نبی نے 5ویں جانشین کو سلام کہلوایا. اب فرش ادا حسین پہ بیٹھنے والا جانتا ہے کہ کربلا کے میدان سے مولا حسین نے بھی اپنے چاہنے والے کو سلام بھجوایا ہے. رسول اللہ نے اپنے جانشین کو سلام پہنچایا، مولا حسین نے اپنے چاہنے والے کو سلام پہنچایا. اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس پر ہمارا سلام ہو. ایک صلوات پر محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری کے نام پہ، مجلس کے نام پہ، ماتم کے نام پہ، شبیداری کے نام پہ، جشن کے نام پہ، غم کے نام پہ، یہ سب جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے، تو جو لوگ پہنچانے میں ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، جو کرنے والے ہیں، جو آنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، جو سنانے والے ہیں، شرکت کرنے والے ہیں، نشر کرنے والے ہیں، ان سب پہ امام کا سلام ہے. جس پر امام کا سلام ہو جائے وہ کامیاب ہوتا ہے. صلوات بر محمد. سلام تو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. عظمت سلام ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. یہ سلام سے محبت بڑھتی ہے. سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. اس میں یہ نہ بہکیے گا کہ واجب کرنے میں کم ثواب ہے، سنت کرنے میں زیادہ ثواب ہے. سنت ہے سلام کرنا. سلام آپ کریں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ہے. جواب دینا ہے واجب، اس میں 1 ثواب ہے. جو کر رہا ہے اس کو 99 ثواب ہے. اس میں بہکیے گا نہیں کہ بھائی واجب تو اس میں کم ملنے والا ہے،
سنت کام کرو، اس میں زیادہ ملنے والا ہے۔ اور امام نے بتلایا ہے سلام سنت ہے، بہت ثواب ہے، 99 ثواب ہے۔ جواب دو گے ایک ہے، یہ واجب یہ سنت نہیں، دعوت عمل دی جا رہی ہے۔ اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ سلام رائج ہو، جو چیز رائج کی جاتی ہے، جو چیز محبت کی ہوتی ہے، جو پھیلائی جاتی ہے، جس کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اس میں ثواب رکھا ہے تاکہ تم جو ہے ثواب کی فکر میں آگے بڑھ جاؤ۔ اگر تم تعلیمات اہل بیت کو نشر کرنے کی کوشش میں نہیں ہو، ورنہ ہر انسان کو چاہیے کہ تعلیمات اہل بیت ہم نشر کریں، ثواب کیا ہے؟ لیکن اگر تمہیں یہی ہے کہ ثواب چاہیے تو ثواب بھی ملنے والا ہے، خدمت امام بھی ہونے والی ہے، تعلیمات اہل بیت بھی نشر ہونے والی ہے۔ تو سلام کو رائج کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مولا ہم سب جنت کے لیے تڑپ رہے ہیں، نماز روزہ عبادت سب کچھ ہم لوگ جنت کے لیے کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں تم لوگ جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ مولا پھر ہماری نماز روزہ ایمان عقیدہ محبت سب کہاں جائے گی؟ یہ سب جنت کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں تم لوگ جنت میں جا نہیں سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ۔ جنت میں مومن جائے گا۔ امام نے کہا تم لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ مولا ہم آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ کو امام مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، ہادی مانتے ہیں، کتاب پہ ایمان ہے، اللہ پہ ایمان ہے، انبیاء پہ ہے، جنت و جہنم پہ ہے، قیامت پہ ہے، حساب و کتاب پہ ہے۔ آپ کہہ رہے تم لوگ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ امام نے کہا تم لوگ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک محب نہ بن جاؤ۔ جنت میں جا نہیں سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ۔ تم لوگ مومن ہو نہیں سکتے جب تک محب نہ بن جاؤ۔ ہمیشہ ادھر سے ادھر معاملہ جاتا ہے، لیکن امام اس حدیث میں ادھر سے ادھر بیان کر رہے ہیں۔ بھئی کہا جاتا ہے نماز پڑھو جنت مل جائے، روزہ رکھو جنت مل جائے، کار خیر کرو جنت، ہر معاملہ ادھر سے ادھر ہے۔ لیکن امام ادھر سے ادھر بات کر رہے ہیں، جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ، مومن نہیں بن سکتے جب تک محب نہ بن جاؤ۔ تم لوگ محب بھی نہیں بن سکتے۔ مولا زندگی بیکار ہے، جینا بیکار ہے، غداری کرنا بیکار ہے، نماز پڑھنا بیکار، سب بیکار۔ ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں کہ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہیں بنو گے، مومن بن نہیں سکتے جب تک محب نہیں بنو گے۔ مولا محب کیسے بنے کہ مومن ہو جائیں، مومن ہو جائے تاکہ جنت مل جائے۔ مولا محبت کیسے آئے گی، محب کیسے بنیں گے؟ امام نے کہا سننا چاہتے ہو، بننا چاہتے ہو؟ جی مولا۔ کہا سلام کو رائج کر دو، محبوب خدا بن جاؤ گے۔ سلام کرو گے تو محب بن جاؤ گے۔ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ آپ کا مشاہدہ ہے، بچے اگر آپ کو سلام کرتے ہیں تو بچے کی محبت آپ کے دل میں آتی یا نہیں آتی کہ بڑا اچھا بچہ ہے اس نے ہمیں سلام کیا، عزت دی؟ ہوتا ہے نہیں؟ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، اور محبت سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ ایمان آ جائے تو جنت میں داخلہ مل جاتا ہے۔ یہ سلام کی عظمت ہے۔ سلام کو رائج کرو تاکہ محبتیں بٹیں، محبتیں ہوں گی تو ایمان ہوگا، ایمان ہوگا تو جنت میں داخلہ ملے گا۔ اگر بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہے تو اب میں عزاداروں کو اور مومنوں کو اور محب اہل بیت کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ نماز کے بعد بغیر زیارت پڑھے نہ جانا۔ یہ زیارت بھی ایک سلام ہے۔ یہ مجلس کے بعد جو زیارت پڑھی جا رہی ہے یہ بھی سلام ہے۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، یہ نبی کو سلام کرنا ہے۔ السلام علیکم یا امیر المومنین، یہ مولا کو سلام کرنا ہے۔ جب پتہ ہے سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے تو نماز کے بعد سلام کر لو، مجلس کے بعد سلام کر لو، سونے سے پہلے سلام کر لو۔ جتنا سلام کرو گے اتنی محبت بڑھتی جائے گی، اتنی محبت بڑھتی جائے گی۔ یا علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
मोहम्मद। सलाम गाफिल ना हो सलाम से, बंदगान खुदा से मिले, मोमिन से मिले, अपने अजीज़ व अकारिब से मिले, वालिदैन से मिले, बच्चों से मिले, भाइयों से मिले। सलाम सिले रहम के बारे में ये कहा गया है, सिले रहम रखो चाहे सलाम के ज़रिए ही क्यों ना हो। सिले रहम को बरकरार रखो चाहे गिलास पानी के ज़रिए ही क्यों ना हो। सिले रहम से रोज़ी में बरकत होती है, ज़िंदगी में बरकत होती है, कारोबार में बरकत होती है। इमाम फरमा रहे हैं सलाम को राइज करो ताकि मोहब्बत पैदा हो जाए। अब अपने शिया होने पर, अज़ादार होने पे, मुहिब होने पे फ़ख्र कीजिए और मोहब्बत को और बढ़ाइए। जहाँ मौका मिले मोमिनों को सलाम कीजिए, रिश्तेदारों को सलाम कीजिए और इस सलाम के साथ साथ अपने वक्त के इमाम को सलाम कीजिए, अहले बैत को सलाम कीजिए, शोहदाए करबला को सलाम कीजिए, असीराने करबला को सलाम कीजिए ताकि मोहब्बत बढ़े। और इसी सलाम के साथ साथ मदीना भी याद रहे। अली पे ऐसा दौर आया है बादे वफाते पैगंबर, मेरे मौला किस मंजिल से गुजरे हैं, मौला के दर्द को आप महसूस करें कि लोगों ने अली को तन्हा कर दिया था। एक दिन जनाब सैयदा ने मौला अली से पूछा, अबुल हसन हमने सुना है कि मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। मौला अली ने रो के फरमाया, बिनते रसूल मामला इससे आगे बढ़ चुका है, अगर अली सलाम करते हैं तो ये जवाब सलाम भी नहीं देते। अज़ीज़ान गिरामी, मौला की तन्हाई को याद कीजिए। अगर मौला की ये तन्हाई याद है कि इन लोगों ने मौला को सलाम नहीं किया, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम जब भी बेदार हो अपने मौला को सलाम करें। मौला वो ज़ालिमीन थे, उनसे हम इज़हार बरात कर रहे हैं, इज़हार बेदारी कर रहे हैं, लेकिन हम तो आपके चाहने वाले हैं। बीवी हो तो ऐसी हो। सैयदा ने कितना साथ दिया है मौला अली का। जब सैयदा का पहलू टूटा हुआ है, पसलियाँ टूटी हुई है, मोहसिन की शहादत हो चुकी है, अपने दर्द में सैयदा मुब्तला है, ऐसे आलम में जनाब सैयदा ने मौला अली को कितने दिलासे दिए। अबुल हसन अगर ये सलाम नहीं करते तो कोई बात नहीं, आपकी ज़ात तो वो है कि अल्लाह सलाम करता है, अनबिया सलाम करते हैं, मलाइका सलाम करते हैं। इन लोगों के सलाम की औकात क्या है? ये अज़ादारो, ज़हरा ने बड़ा दिलासा दिया है अली को कि इनके सलाम की औकात क्या है। आपको तो खुदा रसूल सलाम करते हैं, अनबिया मुरसलीन सलाम करते हैं, मलाइका सलाम करते हैं। वो बीवी भी दुनिया से रुखसत हो गई। है कोई जो अली का साथ दे, है कोई जो अली को दिलासा दे। अदादारो, यही तो वजह थी कि गुस्लो कफन दफन हो गया। जब अली से कब्र सैयदा बना चुके तो अली रो रहे हैं, ए रसूल अल्लाह, अब मैं किससे बातें करूंगा, मैं किससे बातें करूंगा। अरे मुझे सुकून देने वाली इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये अज़ादारो, अली की गुर्बत मदीने में ये है कि तन्हा कर दिया गया। लोग इनके दर से दूर हैं, इन्हें अजियत पहुंचा रहे हैं, गले में रस्सियों का फंदा डाला जा रहा है, दरों को जलाया जा रहा है, बीवी को शहीद किया जा रहा है। अज़ादारो, ये मदीने में जो आग लगी थी, इसी आग का शोला करबला के मैदान में है। अज़ादारो, करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली किस इम्तिहान से गुजरे, आइज़ा व क़ारिब कुर्बान हो गए, बीवियाँ आगे बढ़ी, खैमे जला दिए गए, चादरें छीन ली गई। अज़ादारो, कितने इम्तिहान से गुजरे, लेकिन करबला के वाक़ियात के बाद सज्जाद ने सब कुछ देखा है ना। उसी कब्रिस्तान से गुजरे हैं, उसी मैदान से गुजरे हैं। अपने बाबा के लाशे को देखकर बीमार बेटे ने वो कैफियत पैदा करनी थी कि जनाब ज़ैनब को रसन बस्ता अपने को लाके से गिराना पड़ा।
کیا کہ بیٹا اگر میں تیری نگاہ کو نہ ہٹاتی، تیری توجہ نہ ہٹاتی تو عجب نہیں تھا تو رخصت ہو جاتا۔ تیری حفاظت کے لیے زینب نے ناچا سے گرایا۔ اے عزادارو، یہ کیفیت ہے سید سجاد کی، یہ کیفیت ہے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھنے کے بعد۔ لیکن یہی سجاد جب کوفے سے شام گزرے ہیں تو کبھی کربلا کو یاد نہیں کیا۔ چاہنے والوں نے جب بھی پوچھا مولا سب سے زیادہ اذیت کہاں پہنچی تو کربلا نہیں، کربلا کے واقعات نہیں، اکبر نہیں، قاسم کے لاشیں نہیں، عباس کے شانے نہیں، علی اصغر کا گلا نہیں، بلکہ سجاد لوگ کہتے تھے الشام الشام الشام، ہائے بازار شام، ہائے دربار شام، ہائے زندان شام۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسیام۔